السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین و سامعین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، عافیت سے رکھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارے مہمان خاص حضرت مولانا داؤد صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا یہاں آنے سے پہلے کس طرح کی تکلیف میں تھے اور کیا مسئلہ تھا، مولانا کو بھی اور مولانا کی اہلیہ کو بھی اور بھی دیگر مریضوں کے حوالے سے بھی مولانا سے پوچھیں کہ مولانا نے جن جن لوگوں کا علاج کروایا ان کو اب کیسا ہے اور کس طرح کی طبیعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ مولانا آپ کو کیا تکلیف تھی، کس طرح کا مسئلہ تھا؟ مجھے تو پتھری کا مسئلہ تھا، جی، اور ایک دم اچانک ہی درد ہوا۔ درد ہونے کے بعد میں نے ایک دو درد کے کیپسول انجیکشن لگوائے۔ جی، انجیکشن لگوانے کے بعد جب تک انجیکشن لگواتا تھا اس وقت آرام آتا تھا، وقتی آرام، پھر دوبارہ واپس وہی درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں نے جودھ پور جا کے وہاں جانچیں وغیرہ کرائی۔ جانچوں میں پتھری بتائی، پتھری گردے کی، گردے میں 6.5 mm کی پتھری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1 مہینے کی گولیاں بھی دے دی تھی، 2500-3000 کی لگ بھگ تقریباً۔ پھر میں دوائی لے کے آیا، جب تک گولی لیتا تھا تو وقت ہی آرام آ جاتا تھا، ایک دم درد ختم۔ پھر دوبارہ گولی 1-2 دن نہیں لیتا تو واپس دوبارہ درد شروع ہو جاتا۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یہاں جانچوں میں میرے پتھری آئی ہے، تو آپ نے مجھے بھروسہ دلایا کہ میرے پاس ہے، یہ تو سب دوائی چھوڑ دو، میرے پاس صرف آپ 24 گھنٹے میں آپ کی پتھری باہر آ جائے گی، صرف 1 دن کے لیے میرے پاس دوائی لے لو، یہ سب دوائی چھوڑ دو۔ تو میں نے وہ سب دوائیاں بند کر دی، وہ جودھ پور والی۔ اس کے بعد میں نے 24 گھنٹے میں 8 گولیاں لی، جو آپ نے گولیاں دی تھی، 8 گولیاں۔ 8 گولیاں لینے کے بعد تیسرے دن میری پتھری باہر آ گئی، الحمدللہ۔ یہ مطلب صرف 1 دن میں؟ 1 دن میں گولیاں کا یعنی گولیاں 8 گولیاں 8 گولیاں 1 دن میں لی، ہر 2 گھنٹے 2 گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد 2 گولی، اس طرح کر کے 24 گھنٹے میں نے وہ گولیاں لی۔ اس کے بعد تیسرے دن بعد وہ پتھری پیشاب کے راستے سے باہر آ گئی، الحمدللہ۔ اب تک کوئی تکلیف نہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب 2-3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مزید جو گھر سے اور اسی طرح ہماری جو اہلیہ ہے ان کو بھی گردن میں بھی درد رہتا تھا، مطلب یہ رگوں والا تکلیف تھی، کبھی کمر میں درد، کبھی کہاں درد، تو ان کا بھی علاج آپ کے پاس لیا۔ حالانکہ وہ ان کا بھی جودھ پور میں ایکسرا وغیرہ کرایا، کوئی جانچوں میں تو مطلب کوئی بیماری کوئی خاص نہیں بتائی، لیکن آپ نے جو دم کا پانی دیا اس سے الحمدللہ بہت آرام ہے، اور ساتھ میں جو کچھ گولیاں بھی دی تھی اس سے ایک دم ابھی 1-1.5 سال سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ بیچ میں کوئی مسئلہ ہوا تھا اور آپ نے؟ اور اس کے بعد ابھی 15 دن 20 دن ہوئے، اس میں تھوڑا کان میں درد ہو گیا تھا، اس درد کی وجہ سے ہم فلودی گئے۔ فلودی میں ایک ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر ہے، MBBS، اچھا، ان کو دکھایا۔ ان کو دکھانے کے بعد انہوں نے گولیاں دی، گولیاں لکھ کے دی۔ وہ آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد شام میں لی، رات کو 2 بجے ایک دم تکلیف، گولی لینے کے بعد پورا ایک دم بے چینی ہو گئی، پورا شریر پھول گیا، پورا شریر میں پھوڑا آ گیا، پورا اس طرح ہو گیا۔ تو گھبرا گیا ہم، تو کیا ہوا گیا ایک دم گولی لینے سے۔ تو پھر آپ کو بتایا، اور آپ نے صبح کے وقت آپ نے دم بھی کیا اور دم کا پانی بھی دیا، اور 1-2 گھنٹے کے بعد الحمدللہ آرام آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے آپ تو جودھ پور کی طرف جودھ پور جانے کو تیار ہو گئے تھے کہ اب یہ تو جانچ کے بغیر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے 24 گھنٹے دے دو، اس کے بعد آپ کے پاس یہ جودھ پور اور یہ راستے اور یہ بھٹکوا، لیکن آپ نے تسلی دی اور الحمدللہ آپ نے پورا 2 دن میں ایک دم کور کر دیا علاج، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اور باقی جو آپ کے مریض آئے؟ اور اس کے علاوہ میں 4 سال سے یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے بہت سارے مریض بھی یہاں بھیجے آپ کے پاس۔ جو مریض بھی یہاں آیا وہ یہاں سے شفا لے کے گیا ہے، الحمدللہ۔ ایک ہی کورس میں، یہ نہیں کہ لمبا بڑا چوڑا کورس چلا ہے، ایک کورس لینے کے بعد ایک دم آرام۔ جبکہ وہ میڈیکل کی گولیاں سالوں سے کھا رہے ہیں، میڈیکل کی گولیاں سالوں سے کھا رہے ہیں، جانچیں بھی کروا رہے ہیں، کوئی آرام نہیں۔ جب تک گولیاں لے رہے آرام، اور دوبارہ پھر وہی تکلیف۔ لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ سب گولیاں بھی ختم ہو گئی، اب چھوٹ گئی، اور ایک دم اب اچھی طرح سے کام بھی کر رہے، گھوم رہے پھر رہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے فضل فرمایا۔ جو صحیح بندہ جو محنت کرے قرآن مقدس اور پھر طب کے اصولوں کو سمجھ کر، مزاجوں کو جان کر، مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے، تشخیص کے بعد جو علاج دیا جاتا ہے وہ بہت ایک دم بہترین، اس میں کامیابی۔ عام طور سے کیا ہے، میں نے عام طور سے دیکھا ہے بہت سے ڈاکٹروں میں وہ تشخیص نہیں کرتے، وہ دیکھتے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، سر درد کر رہا تو یہ گولی لے لو، بخار ہو رہا تو یہ گولی لے لو، پھر وہ آگے اس کو سوٹ کر رہی نہیں کر رہی یہ نہیں دیکھتے۔ عام طور سے بڑے بڑے جو MBBS ڈاکٹر ہے ان کا بھی یہی حال۔ بہت اچھا مولانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح خدمت کرنے کی اور مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ فیض پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے مولانا کی زبانی تمام باتیں سنی ہیں، تو مولانا کی اہلیہ کو جو کچھ ہی دنوں کی پہلے کی بات ہے، عجیب تکلیف اور بہت ہی زیادہ چہرے کی حیات اور پورے جسم کی حیات بدل چکی تھی کہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی کہ مولانا کی اہلیہ یا کوئی اور ہے۔ تو وہ گولیوں
का रिएक्शन था और क्यों डॉक्टर बगैर किसी जांचों के और तशखीस के इस तरह के फुर्ती में या पता नहीं कोई लापरवाही की वजह से इस तरह की गोलियां देने की वजह से हो सकता है बाद मरीज को सूट भी नहीं करे अंग्रेजी गोली। तो 2-3 खुराकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्फेक्शन, वो पूरा रिएक्शन खत्म हुआ। और असल मसला है कि काबिल तरीन हुक्मा या हिकमत हमारे दरमियान बाकी नहीं है। बहुत कलील और कम लोग जानते उसूलों को और मिजाजों को, जिसकी वजह से लोग धक्के दर दर घूम रहे हैं और सिम्टम और अलामात को देखते हुए लोग अक्सर दवाइयां और तजवीज करते हैं। दर्द सर में हो रहा है तो सर की दर्द की गोली दी जा रही है, और इसी तरह से पेट में कोई तकलीफ है तो बस वो सुना सुनाया कहीं से मालूम हुआ वो नुस्खा पकड़ा दिया। सबब और वजह मालूम ना होने की वजह से मरीज का बेड़ा गर्क होता है, माल भी वक्त भी ज़ाया होता है और फायदा भी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकद्दस के दम के साथ, दुआ के साथ में हम तिब्बी और यूनानी आयुर्वेद के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इलाज करते हैं। कसीर तादाद में मखलूक खुदा को फैज़ फायदा हो रहा है। अल्लाह ताला हमें सही मखलूक की खिदमत करने की, उनकी रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। अब मौलाना अगर जोधपुर जाते, बीच में बात दोबारा दोहराता हूँ, तो ना जाने 3000 तो पहले पथरी के खर्च किए, मौलाना आपको कितने रुपये देने पड़े? कोई देना पड़ा? नहीं। अरे घरेलू मामला है तो कोई पैसे की बात ही नहीं। तो अब तक कभी कोई इलाज की अहलिया का और खुद का कभी जरूरत भी पैसों की देने की जरूरत, वहां जाते ना 20,000, मैंने कहा भी था मौलाना 20,000 अगर ज्यादा ही है तो इस तरह से आप जो है इमाम है, इमाम साहब की तनख्वाह वैसे 10,000 होती तो 1 महीने का पूरा उधर चला जाएगा। ना जाने कितने लोग परेशान अपने मर्जों को मसों को लेकर धक्के खा रहे हैं, माल भी जा रहा है, वक्त भी जा रहा है, शिफा भी। अल्लाह ताला में सही खिदमत करने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।